بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جون کو عمران خان کی رہائی کا امکان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رجیم ہو، عمران خان کے لیے ان کے اندر کدورت ہو، نفرت ہو، کرودھ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو، اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ ہم نے بات کی کہ رہائی کا امکان ہے۔ کس طرح سے امکان ہے؟ عبدالقادر ٹرسٹ کیس میں بریت کے لیے عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے درخواست دی گئی ہے۔ یہ کیس لگ نہیں رہا تھا، لیکن اللہ اللہ کر کے، خدا خدا کر کے یہ کیس 5 جون کے لیے جسٹس سرفراز صاحب نے اپنے پاس لگایا ہے، اور ان کے ساتھ جسٹس آصف صاحب بیٹھیں گے، وہ کیس سنیں گے۔ تو اس کیس کے حوالے سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان کو بری کیا جاتا ہے، یا اس وقت تک عمران خان کو بریت دی جاتی ہے جب تک اس کیس کا فیصلہ حتمی طور پر نہیں آ جاتا۔ اس طرح سے جب فیصلہ آ جائے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی۔ مودی صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے، یہ بات ابھی ہم کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، درمیان میں مودی کی بات کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ مودی کی طرف سے پھر کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے اور پاکستان کو جواب دیا جائے گا۔ مودی صاحب پاکستان کو جواب دیں گے تو پاکستان بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ جواب دیا جائے گا مودی صاحب کو۔ تو مودی صاحب کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ پنڈا کیوں جلانے لگا ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خواتین، بوڑھی خواتین، وہ اپنے بچوں کو جب ڈانٹتی تھیں تو کہتی تھی کہ تیرا پنڈا جلاتا ہے، تیرا پنڈا جلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تیرا کوٹ کھانے کو، مار کھانے کو دل کر رہا ہے، تو اسی لیے شرارتیں کر رہا ہے۔ تو مودی صاحب کا بھی لگتا ہے کہ پنڈا جلانے لگا ہے، ایک بار پھر وہ مار کھانے کے لیے ان کا دل کر رہا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی، تو کچھ لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن کچھ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو تو کیوں ہو، وہ چاہتے ہیں عمران خان تا حیات جیل میں رہیں۔ اتنا زیادہ ان کے اندر کرودھ ہے، اتنا زیادہ نفرت ہے، اتنا زیادہ عمران خان کے لیے بغض ہے۔ انہی میں سے ایک بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ کیس 5 جون کو لگے، عید کے بعد لگے یا عید سے پہلے لگے، عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کن کی طرف سے کہا گیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ان میں سے ایک ریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ کیس جب بھی لگے، عید کے بعد، عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ ساتھ انہوں نے مذاق بھی اڑاتے ہوئے کہا ختم شد، یہ بھی انہوں نے لکھ دیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مودی کا پنڈا جلانے لگا ہے، تو اسی طریقے سے غریدہ فاروقی کی کیا چیز جلانے لگی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہہ دیا۔ عمران خان سے ان کو آخر کار کیا تکلیف ہے، کیا دشمنی ہے، کیا مخالفت ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رہانی، ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آخر کار ان کی کون سی چیز جلانے لگی ہے؟ کیا ان کا کان جلانے لگا ہے؟ کیا ان کا ناک جلانے لگا ہے؟ یا ان کا کوئی انگلی بازو جلانے لگا ہے؟ کہاں پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے عمران خان کی رہائی کی؟ جب بھی بات ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی سیاسی خبر سے پہلے میرا خیال ہے کہ آپ کو جہاں پہ ایک جرائم کی خبر بھی بتا دینی چاہیے۔ جرم کیسے ہوتا ہے؟ شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف سے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا ویلا کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے ایک گینگ بن گیا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطرف کانسٹیبل نے اپنا کسٹم گینگ بنا لیا۔ کسٹم گینگ کیسے بنا لیا؟ چوری کا گینگ ہوتا ہے، ڈکیتی کا گینگ ہوتا ہے، قتل و غارت گری کا گینگ ہوتا ہے، یہ کسٹم کا گینگ کیسے بن گیا؟ شمشاد مانگڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاہور میں ایک ASI ہیں پولیس کے، ان کا نام سعید ہے، اور یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایک گینگ بنا رکھا ہے۔ ان میں ایک کانسٹیبل جس کو برطرف کر دیا گیا تھا، اور ایک دفتری ہے، انہوں نے ASI کا نام بتا دیا لیکن ان کے نام نہیں بتائے۔ تو یہ مل کے کیا وارداتیں کرتے تھے؟ مخبری ان کو بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی۔ ایک ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے اس کو روکا، اس میں 6 کارٹن تھے، انہوں نے اس کو چیک کیا، کہا کہ آ جاؤ، باہر آ جاؤ، ہم کسٹم والے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا کسٹم کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، واسطہ رہتا تھا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کسٹم والے نہیں ہیں، یہ کوئی وارداتی ہیں۔ تو انہوں نے ٹائم گین کرنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دیا جائے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بات کرتے کرتے 25,000 تک پہنچی۔ اسی دوران کسٹم والے، اصل کسٹم والے بھی آ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ پولیس والوں کو
पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी तक बात गई और इनके अफसरान तक भी बात गई। तो ये अभी मामला पुलिस के पास ही है। तो देखते हैं कि एसपी साहब इस गैंग को तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख लें कि उस बंदे ने अपनी कमाई का ज़रिया बना लिया, अपनी सरबराही में उसने गैंग बना लिया, कस्टम गैंग बना लिया। ऐसी गाड़ियों को रोकते हैं। फंड से इसलिए गया कि जिन लोगों को इन्होंने रोका था उनका कस्टम वालों से, असल कस्टम वालों के साथ राब्ता रहता था और उनके साथ मिली भगत करके ही अपना वो बिजनेस चला रहे होंगे। ट्रंप की तरफ से मोदी को एक बार फिर झूठा करार दे दिया गया है। मोदी बार बार एक ही बात करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी इंडियन मशीनरी, इंतजामी मशीनरी एक ही बात करती है कि पाकिस्तान और भारत ने मिल बैठ के सीज फायर किया था, जंग बंदी की थी, इसमें किसी मुल्क का कोई किरदार नहीं है। जबकि ट्रंप की तरफ से कहा जाता रहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी कराई, सीज फायर करवाया। तो उनकी तरफ से एक बार फिर बयान आ गया है। उन्होंने एक मरतबा फिर भारत को झूठा करार दे दिया है कि भारत जिस तरह से कहता था कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया मिल के बैठे थे, हमने सीज फायर कर लिया था। ट्रंप की तरफ से फिर कहा गया है कि मैंने दोनों को बताया, मैंने तिजारत की बात की और मैंने लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। ट्रंप कहते हैं कि वहाँ पे लाखों लोग मर सकते थे, वहाँ पे एटमी जंग हो सकती थी। मैंने मुदाखलत करके उनको कहा कि तिजारत की तरफ आएँ, जंग को छोड़ें। वो कहते हैं कि मैंने सख्ती से जब कहा तो दोनों मुल्क मान गए। तो भारत का एक और झूठ बेनिकाब हो गया। जैसे ये कह रहे थे कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं है, ट्रंप ने बार बार वाज़ेह किया है कि सीज फायर मैंने करवाया था। और दूसरी तरफ मोदी ही के एक पार्टी के मेंबर की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए हैं। तो मोदी की तरफ से 2 दावे किए जा रहे थे। एक तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ नहीं गिराए, लेकिन इनके वज़ीर दिफा खामोश हो जाते थे, इनके आर्मी चीफ भी खामोश हो जाते, इनके एयरफोर्स के सरबराह भी खामोश हो जाते थे, इनके अजीत दोवल भी और इनके मिस्री सेक्रेटरी खारजा वो भी खामोश हो जाते थे। कोई एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इनकी खामोशी भी एतराफ़ था। अब उनके बाकायदा बीजेपी के एक मेंबर की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए हैं। ये सबरा मेनन सवामी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। तो आप मोदी जाएं तो कहाँ जाएं? खसूसी नशिस्तों के हवाले से ईद के बाद हो सकता है कि फैसला आ जाए। क्या तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल सकती हैं? नज़र तो यही आ रहा है कि जिस तरह से सूरत हाल है, जिस तरह से PTI के वकला की तरफ से दलाइल दिए जाते हैं, उससे तहरीक इंसाफ को सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की झोली में गिरती हुई सीटें नज़र आ रही हैं। लेकिन बेंच जिस तरह से बैठा है, अमीनुद्दीन साहब जिस तरह से काम को चला रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह से समाअत हो रही है, वकला की तरफ से ऐसे ज़बरदस्त दलाइल दिए जा रहे हैं कि वकला ने इन्हीं जजों को कटहरे में ला खड़ा किया है। हमने देखा कि मुसर्रत हलाली साहिबा जिस तरह से दूसरी तरफ झुक जाती हैं, दूसरी तरफ चली जाती हैं, मजाक उड़ाती हैं, हुज्जतें करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। उनकी तरफ से बार बार एक सवाल किया जा रहा था कि कैसे PTI को नशिस्तें मिल सकती हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ के वकील सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया, एक बार नहीं, उन्होंने बार बार कहा कि मैडम 13 में से 11 जजों ने तहरीक इंसाफ को सीटें देने के हवाले से कहा है। मुसर्रत हलाली साहिबा फिर वही बात करती थी कि 2 जजों ने इस तरह कहा, उन्होंने कहा कि 11 जजों ने इस तरह कहा। और फिर अमीनुद्दीन साहब की तरफ से इन्हीं फैसल सिद्दीकी साहब को एक मौके पर कहा गया कि आपने जो दलाइल दिए हैं वो गैर मुतलका हैं। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया कि जनाब जज साहब, दलाइल तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किए, आपको क्या वही आ गई, आपको इल्हाम हो गया? तो इस तरह से जज साहिबान को कटहरे में ला के वकला खड़ा कर देते हैं। लेकिन फैसला क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल जाएंगी? सूरज जो है वो मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है। मौजूदा हालात की हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं। लेकिन ये रजीम, ये जज साहिबान, ये बेंच, ये किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को ये खसूसी नशिस्तें नहीं देगा। तो फिर किसको नशिस्तें दी जाएंगी? इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह से ना करके, इस तरह से ना करके गैर कानूनी इक़दाम किया गया। तो इसी तरह से जज साहिबान भी कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया। तो क्या इसका ये मतलब बनता है कि फिर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को उनको दे दी जाएं? तो क्या ऐसा ही इंसाफ होता है? बहरहाल अमीनुद्दीन साहब इससे पहले, इंसाफ करने से पहले, ये सीटें तफवीज़ करने से पहले
حج کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حج سے واپس آئیں تو ان کی کایا پلٹ چکی ہو، لیکن انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے، اور ایسے ججوں کے ساتھ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کی طرف سے فرمایا گیا تھا کہ معاشرے میں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ جج صاحبان خصوصی طور پہ جناب امین الدین صاحب حج سے واپس آئیں گے، ان کی کایا پلٹ چکی ہوگی، تو کیا دیانتداری سے، ایمانداری سے، قانون کے تحت، آئین کے تحت فیصلہ دے دیں گے؟ دیکھتے ہیں۔ باقی ایک بڑی خوفناک بات کی گئی ہے جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب کی طرف سے، وہ پاکستان کے جوائنٹ سروسز کے چیف ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مس کیلکولیشن کچھ بھی برا کر سکتی ہے۔ مس کیلکولیشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر کوئی میزائل مارا جائے، یا پاکستان کی طرف سے ایسا ہی کچھ بھارت پر کیا جائے، تو جس پر یہ حملہ کیا جائے، یا جس پر یہ راکٹ برسایا جائے، یا جس پر یہ میزائل داغا جائے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی نیوکلیئر میزائل نہ ہو، تو اسی کو مس کیلکولیشن کہتے ہیں۔ مس کیلکولیشن اگر ہو گئی تو پھر تباہی، پوری دنیا کی تباہی، پاکستان کی، انڈیا کی، ہر کہیں تباہی نظر آئے گی۔ تو مس کیلکولیشن سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رابطے ہونے چاہیے۔ دشمنی آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن رابطے آپ کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔